اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Let us start with the third chapter, digital globalization. In this episode, we will discuss digital globalization in a manner that we will learn the meanings of the difficult verbs. I will introduce you with the vocabulary, and I will read line by line, then I will translate it as well. Now, digital globalization. Globalization means اردو میں اس کا مطلب ہے عالمگیریت. تو ڈیجیٹل سے مطلب اردو میں یہ لیا جاتا ہے عددی عالمگیریت. یہ ایک لفظی ترجمہ بنے گا، چونکہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم 2-3 لفظوں میں بیان کریں تو ان کا مطلب سمجھ نہیں آتا، اس کے لیے پوری ڈیفینیشن دینی پڑتی ہے. تو ایسے الفاظ جن کو سمجھنے کے لیے 1-2 لفظوں سے زیادہ پوری ڈیفینیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ٹرم کہتے ہیں. تو ڈیجیٹل گلوبلائزیشن جو ہے یہ ایک ٹرم ہے. اس کا اگر میں اس کی تعریف کروں سادہ طور پر اردو میں، تو یہ ایک ڈیجیٹل گلوبلائزیشن ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے ہم مختلف قوموں، ملکوں، لوگوں اور چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی کرتے ہیں، اور مختلف قوموں کو، مختلف انڈسٹریز کو، مختلف کمپنیز کو، مختلف لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کر دیتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں تھرو انٹرنیٹ فیسلٹیز. یہ جو آج کل انٹرنیٹ آیا ہے، اس کو کہتے ہیں ایسی ویوز ہیں جو کہ انرجی ویوز ہیں. اس کے تو یہ جو لفظ ہے ٹیلی کمیونیکیشن، اس کا مطلب ہوتا ہے لہری مواصلات. تو یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ذریعے سے یہ رابطہ ہو رہا ہے. آپ ایک ملک سے بیٹھے ہوئے دوسرے ملک سے چیزیں منگوا سکتے ہیں، پیسہ منگوا سکتے ہیں، ان کے حالات معلوم کر سکتے ہیں، ان کو میڈیکل کی فیسلٹی دے سکتے ہیں. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ جو ملکوں کو ملکوں سے جوڑنا، قوموں کو قوموں سے جوڑنا، لوگوں کو لوگوں سے جوڑنا، انڈسٹری کو انڈسٹری سے جوڑنا، یہ سب ڈیجیٹل گلوبلائزیشن کہلاتا ہے. اب ہم آتے ہیں اس کے با محاورہ ترجمہ کی طرف، اس کے ڈیفیکلٹ جو ورڈز ہیں اس کے میننگ کی طرف. سو گلوبلائزیشن، عالمگیریت، از دی پروسیس، یہ ایک ایسا عمل ہے تھرو وچ، جس کے ذریعے سے آئیڈیاز، خیالات، نالج، علم، انفارمیشن، معلومات، گڈس، چیزیں، سروسز، خدمات، سپریڈ اراؤنڈ دی ورلڈ، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچ جاتی ہیں. یہ تو تھا اس کا لفظی ترجمہ. اب آپ نے یہاں سروسز سے کیا مراد ہے؟ سروسز سے مراد یہ ہے کہ ڈاکٹرز زمین پر بیٹھے چاند پہ سرجری کر دیتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا لفظ اس نے لکھ دیا سروسز، لیکن اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے. ان بزنس، کاروبار میں، دی ٹرم از یوزڈ، یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے. ٹرم کا اردو مطلب ہے اصطلاح. تو کاروبار میں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے معاشی پس منظر میں. کانٹیکسٹ سے مراد ویسے تو ہوتا ہے سابقہ اور لاحقہ، تو یہاں پر پس منظر مراد ہے. یہ اصطلاح بزنس میں پس منظر کے طور پر، معاشی پس منظر کے طور پر استعمال کی جاتی ہے. اٹ ڈسکرائبز، یہ بیان کرتی ہے انٹیگریٹڈ، مربوط، اکانومیز، معیشتوں کو، مارکڈ بائی فری ٹریڈ، جس کی نشانی ہے آزاد تجارت. فری فلو آف کیپٹل، آزادانہ ترسیل دولت کی. فری فلو آف کیپٹل،
دولت کی آزادانہ ترسیل amongst countries ملکوں کے درمیان، اینڈ ایزی ایکسیس اور آسان رسائی، یہاں ایکسیس سے مراد ہے رسائی، ایزی میں نے آسان رسائی، پہنچ، ٹو فورن ریسورسز ہوتے ہیں وسائل، اور فورن ریسورسز ہوتے ہیں غیر ملکی وسائل تک بھی ہماری رسائی ممکن ہو جاتی ہے. جب ایک ملک دوسرے ملک کو مدد کرتا ہے تو اپنے وسائل اس کو پیش کرتا ہے، اس کو ٹرانسفر کرتا ہے. اچھا جی، اس کا دوبارہ سے شروع کرتے ہیں، یہ بہت لمبا جملہ ہے. یہ بیان کرتی ہے مربوط معیشتوں کو جن کی نشانی ہے آزادانہ تجارت اور دولت کی آزادانہ ترسیل مختلف ملکوں کے درمیان اور آسان رسائی غیر ملکی وسائل تک، جس میں شامل ہیں انکلوڈنگ لیبر مارکیٹس، جس میں محنت کرنے والی مزدوروں کی مارکیٹیں شامل ہیں. نیکسٹ سینٹینس ہے اٹ میکسیمائزز، یہ بڑھا دیتی ہے، ریٹرنس اینڈ بینیفٹس فار دی کامن گڈ آف آل دا پیپل. میکسیمائزز بڑھا دیتی ہے، ریٹرنس واپسی جو ہوتی ہے، واپسیوں کو، اینڈ بینیفٹس اور منافع جات کو، فار دی کامن گڈ مفاد عامہ کے لیے، آف آل دا پیپل تمام لوگوں کے. تو ریٹرنز جو ایک طرح سے ہوتے ہیں ذیلی منافع جات، تو اٹ میکسیمائزز ریٹرنز، یہ ذیلی منافع جات کو اور منافع کو، خالص منافع کو عام لوگوں کے مفاد عامہ کے لیے بڑھا دیتی ہے. گلوبلائزیشن از ڈریون بائی کنورجنس، عالمگیریت چلائی جاتی ہے بائی دی کنورجن، ہم آہنگی کے ذریعے. کس کی ہم آہنگی؟ ثقافت، کلچرل، اکنامک سسٹمز. تو عالمگیریت چلائی جاتی ہے ثقافتی اور معاشی نظاموں کی ہم آہنگی کے ذریعے. دس کنورجنس پروموٹس، یہ ہم آہنگی ترویج دیتی ہے، پروموٹس ترویج دیتی ہے، بڑھاتی ہے، انکریزز، اینڈ ان سم کیسز نیسیسیٹیٹس، اور بعض معاملات میں یہ ضروری بنا دیتی ہے انکریزڈ انٹریکشن، آپس کے عمل دخل کو بڑھا دیتی ہے، آپس کے عمل دخل کی ضرورت کو بڑھا دیتی ہے. انٹیگریشن اینڈ انٹر ڈیپینڈنس امنگ نیشنز، قوموں کے درمیان ایک دوسرے پر انحصار کرنا اور قوموں کا ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہونا. تو ڈیجیٹل گلوبلائزیشن جو ہے یہ ضرورت محسوس کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوں قومیں، اور زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیں، اور ایک دوسرے پر انحصار کریں. دی مور کنٹریز اینڈ ریجنز آف دا ورلڈ بیکم انٹرٹوینڈ، جتنا زیادہ ملک اور علاقے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے، سیاسی طور پر، معاشرتی طور پر اور معاشرتی طور پر، دی مور گلوبلائزڈ دی ورلڈ بیکم، اتنی ہی زیادہ دنیا عالمگیریت اختیار کر لے گی. مینی پروڈکٹس، materials, information and people are flowing swiftly across national boundaries today more than ever. Money، دولت، مصنوعات، پروڈکٹس، materials، چیزیں، معلومات اور لوگ تیزی سے بین الاقوامی سرحدیں پار کر کے آج جا رہے ہیں، جتنا پہلے کبھی، اس سے بھی زیادہ جتنا پہلے کبھی کیا کرتے تھے.
ایور مین مینس ہمیشہ سے، جتنا ہمیشہ سے ہوا ہے اس سے زیادہ ہو رہا ہے. Advances in technology have enabled and accelerated ٹیکنالوجی میں جو ترقیاں ہوئی ہیں اس نے قابل بنا دیا ہے اور تیز کر دیا ہے اس بہاؤ کو. اینڈ thus are resulting in increased، اور اس طرح یہ منتج ہو رہی ہیں، ان کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بین الاقوامی اثرات، ایک دوسرے پر جو بین الاقوامی اثرات ہیں اور ایک دوسرے پر انحصار کرنے کی جو روش چل پڑی ہے اس کے لیے. ایڈوانسز یعنی ٹیکنالوجی میں جو ترقیاں ہوئی ہیں اس نے اس قابل بنا دیا ہے اور تیز کر دیا ہے اس بہاؤ کو، جس کے نتیجہ میں بین الاقوامی اثرات اور ایک دوسرے پر انحصار کرنے کی روش جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. دیز ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز، اس سب کا محاورہ ترجمہ پیورلی جو ترجمہ ہی ہوگا وہ میں دوسرے ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا. ابھی آپ میننگز کو کنسنٹریٹ کریں اور ٹرمز اور ورڈز کی جو سینس ہے اس کو کمپریہینڈ کریں، اس کو سمجھیں. دیز ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز آر اسپیشلی ویزیبل ان ٹرانسپورٹیشن اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن. یہ تکنیکی ترقیاں خاص طور پر نظر آتی ہیں ہمیں جو ذرائع رسد ہیں، اس میں ٹرانسپورٹیشن ہوتے ہیں ذرائع رسد، ایک جگہ سے دوسری جگہ فزیکلی موو کرنا جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیٹا کا فلو کرنا لہری مواصلات کے ذریعے، جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ذریعے جو ڈیٹا فلو ہو رہا ہے اس کو ہم ٹیلی کمیونیکیشن کہتے ہیں، لہری مواصلات کہتے ہیں. اور ٹرانسپورٹیشن جو ہے نا ذرائع رسد، یہ اس کی اردو ہے. نیکسٹ سینٹینس، دا ریسنٹ ٹیکنالوجیکل چینجز ہیو پلیڈ اے وائٹل رول ان گلوبلائزیشن. موجودہ تکنیکی تبدیلیوں نے ایک کردار ادا کیا ہے، وائٹل زندگی بخش کردار ادا کیا ہے عالمگیریت میں. انٹرنیٹ نے بڑھا دیا ہے، دی انٹرنیٹ ہیز انکریزڈ پیسیوائز ہے، اس نے بڑھا دیا ہے شیئرنگ اینڈ فلو آف انفارمیشن، معلومات اور علم کی شراکت کو. اور اس نے کیا بڑھا دیا ہے؟ اور اس نے بڑھا دیا ہے ایکسیس ٹو آئیڈیاز اینڈ ایکسچینج آف کلچرز. اس نے بڑھا دیا ہے نظریات اور ثقافت کے تبادلے کو مختلف قوموں کے درمیان. تو انٹرنیٹ نے بڑھا دیا ہے معلومات کے تبادلے کو، علم کے تبادلے کو، اور نظریات کو اور ثقافت کے متعلق مختلف قوموں کی. تو یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا. اب اس کا محاورہ ہم آپ کو بعد میں لکھ کر بتائیں گے. اٹ ہیز کنٹریبیوٹیڈ، اس نے حصہ ڈالا ہے، ٹو کلوزنگ دی ڈیجیٹل ڈیوائڈ، یہ قریب کرنے میں جو ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے، ڈیجیٹل پروگریس کے درمیان جو ترقی کا فرق تھا اس کو اس نے کم کر دیا ہے. یہ اس کی سینس ہے. اس نے حصہ ڈالا ہے قریب لانے کے لیے، جو ڈیجیٹل ڈیولپمنٹ میں جو ڈفرینسز تھے اس کو کم کرنے میں اس نے حصہ ڈالا ہے بٹوین ڈیولپڈ اینڈ ڈیولپنگ کنٹریز، ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ملکوں کے درمیان. تو ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ملکوں کے درمیان میں جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی جو ترقی ہوئی تھی اس میں جو فرق آ رہا تھا اس کو کم کرنے میں اس نے ایک حصہ ڈالا ہے. دی انٹروڈکشن آف 4G اینڈ 5G ٹیکنالوجیز ہیز ڈرامیٹیکلی انکریزڈ. اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ
4G اور 5G کی ٹیکنالوجی کے متعارف ہونے سے ڈرامائی طور پر بڑھ گئی ہے رفتار. کس چیز کی رفتار بڑھ گئی ہے؟ رسپانسونیس ہوتی ہے اثر قبول کرنا. تو ڈرامائی طور پر بڑھا دی ہے اثر وصول کرنے کی صلاحیت موبائل کی اور وائرلیس نیٹ ورک کی. گلوبلائزیشن چینجز دا وے نیشنز بزنس اینڈ پیپل انٹریکٹ. گلوبلائزیشن تبدیل کر دیتی ہے قوموں کو، بزنس کو اور لوگوں کو، جس طریقے سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، لوگوں کا ایک دوسرے پر اثر انداز ہونا. تو عالمگیریت نے تبدیل کر دیا ہے جس طریقے سے قومیں، بزنس اور لوگ انٹریکٹ کرتے ہیں. اسپیسیفکلی خاص طور پر اٹ چینجز، یہ تبدیل کرتی ہے دی نیچر آف اکنامک ایکٹیویٹی امنگ نیشنز بائی ایکسپینڈنگ ٹریڈ. یہ تبدیل کرتی ہے اسپیشلی اٹ چینجز، یہ تبدیل کرتی ہے نیچر آف اکنامک ایکٹیویٹی، معاشی ایکٹیویٹی جو ہے اس کی جو فطرت ہے، معاشی ایکٹیویٹی کا جو طریقہ کار ہے، معاشی کارروائی یہاں سے مراد ہے اکنامک ایکٹیویٹی. تو خاص طور پر یہ تبدیل کرتی ہے معاشی کارکردگی یا معاشی کارروائی کے طریقہ کار کو امنگ نیشنز، قوموں کے درمیان، بائی ایکسپینڈنگ ٹریڈ، تجارت کو فروغ دے کر، اوپننگ گلوبل سپلائی، عالمگیر طور پر وہ سپلائی کرنا، مہیا کرنا. تو عالمگیری ترسیل کہہ لیں آپ، گلوبل سپلائی عالمگیری ترسیل. چینز، عالمگیری ترسیل کی جو زنجیر ہے، عالمگیری ترسیل کی عالمگیری چین کو، اوپننگ گلوبل سپلائی چینز. تو یہ ہو جائے گا کہ یہ کھولتی ہے عالمگیری ترسیل کی عالمگیری چین کو. تو یہ ہو جائے گا گلوبل سپلائی چینز. ریختہ اردو میں اس کا مطلب یہی ہوگا، عالمگیری یعنی ترسیل کی عالمگیری چین، گلوبل سپلائی چین، اس کو یہ کھولتی ہے. اینڈ پرووائڈنگ ایکسیس، اور یہ رسائی فراہم کرتی ہے ٹو نیچرل ریسورسز، قدرتی ذرائع کو، اینڈ لیبر مارکیٹس، اور مزدوروں کی مارکیٹ کو. ریزلٹنٹلی ٹریڈ، نتیجتاً تجارت، فائنینشیل ایکسچینج، رقموں کا تبادلہ، اینڈ انٹریکشن، اور ایک دوسرے پر اثر مرتب کرنا، اکر امنگ نیشنز اینڈ آلسو، اور پروموٹ کرتی ہے اینڈ پروموٹس، اور ترویج دیتی ہے دی کلچرل ایکسچینج، معاشرت کے تبادلے کو. اٹ ریمووس دی بیریئر سیٹ بائی جیوگرافک، پولیٹیکل باؤنڈریز اینڈ پولیٹیکل اکانومیز. یہ دور کر دیتی ہے ان رکاوٹوں کو جو کہ جغرافیائی، سیاسی اور سیاسی معاشرت کی حد بندیوں کو. یہ توڑ دیتی ہے ان حد بندیوں کو جو کہ جغرافیائی، سیاسی اور معاشی سرحدوں کی وجہ سے قائم کی گئی تھیں. میڈیا از ون آف دا میجر کنٹریبیوٹرز. میڈیا جو ہے وہ ایک بڑا بڑا کنٹریبیوٹر، حصہ دار ہے. میڈیا جو ہے وہ ایک بہت بڑا حصہ دار ہے ٹو ڈیجیٹل گلوبلائزیشن. تو عددی عالمگیریت کے لیے وچ ریفرز ٹو ڈفرینٹ مینز آف کمیونیکیشن، جس سے مراد ہے مختلف قسم کے ذرائع ابلاغ، مینز آف کمیونیکیشن، ذرائع ابلاغ.
جیسے کہ ریڈیو، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ وغیرہ. میڈیا، ماس میڈیا از اے سیکشن. ماس میڈیا ایک حصہ ہے آف دی میڈیا. اس میڈیا کا، ماس میڈیا از اے سیکشن آف دا میڈیا، اس میڈیا کا ایک حصہ ہے ماس میڈیا وچ از ڈٹرمنڈ ٹو ریچ اے گریٹر آڈینس، جو پرعزم ہے. ڈٹرمنڈ یہاں سے پرعزم ہے یا ارادہ رکھتا ہے زیادہ سے زیادہ سامعین تک پہنچنے کا. موسٹ گلوبلائزیشن تھیوریسٹس، زیادہ تر عالمگیریت کے جو نظریہ ساز ہیں، تھیورسٹ سے مراد ہے نظریہ ساز، جنہوں نے ڈیجیٹل گلوبلائزیشن کا نظریہ پیش کیا، ان کی بات ہو رہی ہے. تو عالمگیریت کے زیادہ تر نظریہ ساز یقین رکھتے ہیں دیٹ میڈیا از پلیڈ، کہ میڈیا نے کردار ادا کیا ہے، اہم کردار ادا کیا ہے عالمگیریت میں تیزی لانے کا. ان دی ایکسلریشن آف گلوبلائزیشن، عالمگیریت میں تیزی لانے کا. دی انکریز ان دی امپورٹینس آف اکنامک، کلچرل اینڈ ٹیکنالوجیکل انٹیگریشن بٹوین کنٹریز، جو اضافہ ہوا ہے معاشرتی اور تکنیکی رابطے کا، ان کے مربوط ہونے کا، جڑنے کا. تو دوبارہ سے اس کو کرتے ہیں. معاشرتی اور تکنیکی جڑاؤ مختلف ملکوں کے درمیان جو ہوا ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے، ہیز گریٹ امپیکٹ، اس نے بہت زیادہ اثر مرتب کیا ہے. امپیکٹ میں نے اثر، اٹ ہیز گریٹ امپیکٹ آن اوور سوسائٹیز پرسنل لائفز، ہمارے معاشرے کے لوگوں کی ذاتی زندگیوں پر اس نے بہت زیادہ اثر مرتب کیا ہے. گلوبلائزیشن ہیز اے گریٹ انفلوئنس آن دی میڈیا اینڈ فردر اٹس امپیکٹ آن اس. عالمگیریت کا بہت زیادہ اثر ہوا ہے میڈیا پر، اور مزید برآں اس کے اثرات پر جو ہم پر آئے ہیں. دی موسٹ ویزیبل افیکٹ آف گلوبلائزیشن از وائڈ اسپریڈ کمیونیکیشن. بہت زیادہ نظر آنے والا اثر عالمگیریت کا وہ ہے وائڈ اسپریڈ، وسیع البنیاد کمیونیکیشن، ذرائع ابلاغ. دی انٹروڈکشن آف نیوز پیپرس، میگزینس اینڈ انٹرنیٹ اینڈ ٹی وی ہیز ایمنسلی میں نے بہت زیادہ مدد کی ہے ٹو اسپریڈ، پھیلانے میں انفارمیشن، معلومات، اینڈ ہیز ہیلپڈ دا پیپل، اور لوگوں کی مدد کی ہے ٹو کم ٹوگیدر، کہ وہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں، فرام آل اوور دا ورلڈ، ساری دنیا سے. رول آف انٹرنیٹ ان میڈیا گلوبلائزیشن. اب یہاں کتاب میں جو چھپا ہوا ہے فل سٹاپ بھی لگا دیا ہے اور جملہ بھی لکھ دیا ہے. یہ عجیب کیا ہے، یہ کچھ ایرر ہوئی ہے. بہرحال ہم اس چھوٹے سیگمنٹ کا ترجمہ کرتے ہیں، رول آف انٹرنیٹ ان دی میڈیا گلوبلائزیشن. تو میڈیا کی جو عالمگیریت ہے اس میں انٹرنیٹ کا کردار، یہ میرا خیال ہیڈنگ دی تھی اس نے، تو وہ ہیڈنگ دینے کی بجائے ایک جملہ چھوٹا سا بنا دیا ہے. انٹرنیٹ ہیز ڈن اے ریولوشن، انٹرنیٹ نے انقلاب برپا کر دیا ہے ٹو دی امپیکٹ آف گلوبلائزیشن، عالمگیریت کے اثرات پر، ان دی میڈیا میں. دی کنٹریبیوشن آف دا انٹرنیٹ کا جو حصہ ہے، جو کردار ہے انٹرنیٹ کا کردار، ان دی رول آف میڈیا کے اندر، ہیز چینج، اس نے تبدیل کر دیا ہے اوور دا پاسٹ فیو ایئرس، پچھلے چند سالوں میں. اینڈ ہیز انکریزڈ ڈسٹنکٹیولی، اور یہ واضح طور پر بڑھ گیا ہے. ڈسٹنکٹیولی، واضح طور پر. پرومیننٹلی، کلیئرلی. ان سوسائٹی، معاشرے میں. ڈیجیٹل میڈیا از انٹینسلی ٹرانسفارمنگ، معاشرے کے اندر ڈیجیٹل میڈیا تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے یا تبدیل کر رہا ہے. ان سوسائٹی ڈیجیٹل میڈیا از انٹینسلی ٹرانسفارمنگ، وہ تبدیل کر رہا ہے کنزیومر بیہیویئر، صارف کے رویے کو، اینڈ ٹریڈیشنل میڈیا بزنس ماڈلز، اور روایتی
روایتی میڈیا کے جو کاروباری نمونے ہیں ان کو، بی اٹ ایٹ اسکول ورک، چاہے اسکول کے کام کے لیے یا گھر پر. ایوری باڈی ہیز ایکسیس ٹو دی انٹرنیٹ دیز ڈیز. آج کل اس کو انٹرنیٹ تک رسائی حاصل ہے. پیپل اسپیشلی اسٹوڈنٹس، لوگ خاص طور پر طلباء، آر ہیویلی ایکٹیو آن سوشل نیٹورکس لائک فیس بک اینڈ لنکڈ ان. تو لوگ خاص طور پر بچے بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، حصہ لے رہے ہیں سوشل نیٹورکس پر، جیسا کہ فیس بک اور لنکڈ ان ہے. ان فیکٹ دیز سوشل نیٹورکس سم ٹائمز برنگ انٹیگریٹی اینڈ ہیلپ پیپل کنیکٹڈ. حقیقت میں یہ سوشل نیٹورک جو ہے نا، کبھی کبھار لاتے ہیں انٹیگریٹی، ہم آہنگی، جڑاؤ اور ہیلپ، اور لوگوں کو مدد کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں. اٹ ایکٹس ایز اے پلیٹ فارم، یہ ایک چبوترا فراہم کرتا ہے، یہ ایک ذریعہ فراہم کرتا ہے ٹو سوسائٹی، معاشرے کو، فار بیٹر کنیکٹیوٹی، ایک اچھے تعلق کے لیے، ایک اچھا تعلق قائم کرنے کے لیے، مربوط تعلق قائم کرنے کے لیے. اینڈ ہینس بینگ اویئر، اور اس طرح واقف رہنے کے لیے، آف اپ ڈیٹنگ دیم سیلف، کہ وہ اپنے آپ کو باخبر بنائیں، ریگارڈنگ واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ دیم، اس چیز کے بارے میں جو کہ ان کے ارد گرد ہو رہی ہے. دا مینی ٹائپس آف ایکسچینجز دیٹ گلوبلائزیشن فیسیلیٹیٹس، بہت سی ایسی تبدیلیاں جو کہ گلوبل، جو کہ سہولت کاری، بہت سی ایسی تبدیلیاں جو کہ جن کی کہ گلوبلائزیشن سہولت کاری کرتی ہے، کین ہیو پازیٹیو اینڈ نیگیٹو افیکٹ، اس کے مثبت اور منفی اثرات ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر، فار انسٹنس ایکسچینج آف پیپل اینڈ گوڈس اکراس بارڈرس، بین الاقوامی سرحدوں کے آر پار لوگوں کا تبادلہ جو ہے، چیزوں کا تبادلہ اور لوگوں کا تبادلہ، برنگ فریش، لاتا ہے تازہ نظریات، اینڈ ہیلپ بزنس، اور کاروبار کی مدد کرتا ہے. ہاؤ ایور دس موومنٹ کین آلسو ہائٹن، تاہم یہ نقل و حمل بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، بڑھا سکتی ہے، کہ آلسو ہائٹن، وہ بڑھا سکتی ہے دی اسپریڈ آف ایپیڈیمکس، پینڈیمکس، جیسے کرونا پھیل گیا تھا تو وباؤں کو بڑھا سکتی ہے، اینڈ پروموٹ، اور ترویج دے سکتی ہے ان آئیڈیاز کی، ڈیٹ مائٹ ڈیسٹیبلائز پولیٹیکل اکانومیز، جو کہ سیاسی معیشت کو سیاسی معیشت کو متزلزل کر سکتے ہیں. ڈیسٹیبلائز، متزلزل کرنا، ہلا کے رکھ دینا. The term globalization as it's used today came to prominence in 1980s. عالمگیریت کی ٹرم جو ہے، اصطلاح، وہ مقبول ہوئی، نمایاں ہوئی 1980 میں، reflecting several technological advances، جو کہ ظاہر کرتی ہے بہت ساری تکنیکی ترقیاں، that increase، جس نے بڑھا دیا انٹرنیشنل انٹریکشنز، بین الاقوامی اثرات کو. انٹرنیشنل برانڈ مشینز، آئی بی ایمز، انٹروڈکشن آف پرسنل کمپیوٹر، اس نے جو ہے متعارف کروایا پی سی کو، پرسنل کمپیوٹر کو 1981 میں. اینڈ سب سیکوینٹ، اور بعد ازاں ایوولوشن آف دی ماڈرن انٹرنیٹ، جدید انٹرنیٹ کی انقلاب نے، یہ دو تبدیلیاں، یہ دو مثالیں ہیں، آر ٹو ایگزامپلس آف ٹیکنالوجی دیٹ ہیلپ ٹو ڈرائیو انٹرنیشنل کمیونیکیشن، جس نے مدد کی انٹرنیشنل کمیونیکیشن، بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے پھیلاؤ میں، اور کامرس میں، اور عالمگیریت میں. کامرس، یہی جو معیشیت ہے اس کو کامرس کہتے ہیں. دیر آر ٹو ٹائپس آف گلوبلائزیشن، دو قسمیں ہیں گلوبلائزیشن کی، عالمگیریت کی. ان اکنامک گلوبلائزیشن، پہلی قسم ہے اکنامک گلوبلائزیشن، اس کی وہ بات کرتا ہے. دی فوکس از آن، یہ فوکس کرتی ہے، اس کا مرکز ہوتا ہے، یہ مرکوز ہے کس بات پر؟ انٹیگریشن آف انٹرنیشنل فائنینشیل مارکیٹس، بین الاقوامی معاشیاتی مارکیٹوں پر، اینڈ دی کوآرڈینیشن آف فائنینشیل ایکسچینج، اور معاشی تبادلوں کے تعاون پر. فری ٹریڈ ایگریمنٹس،
آزاد تجارت کے معاہدے جیسا کہ نارتھ امریکن فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے، اس کو آپ نے ایسے ہی لکھ دینا ہے، نارتھ امریکن فری ٹریڈ ایگریمنٹ. یہ ایک ایگریمنٹ کا نام ہے جو کہ انٹرنیشنل ہے، اس کو آپ نے اس کا اردو نہیں بنانا، ایسے ہی لکھ دیں، نارتھ امریکن فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہی لکھ دیں. اینڈ ٹرانس پیسیفک، اور ٹرانس پیسیفک کو ٹرانس پیسیفک ہی لکھیں. پارٹنرشپ، حصہ داری. ایگزامپلز آف اکنامک گلوبلائزیشن، یہ مثالیں ہیں معاشرتی عالمگیریت کی، اکنامک معاشرتی نہیں، معاشی عالمگیریت کی. ملٹی نیشنل کارپوریشنز، بین الاقوامی کارپوریشن وچ آپریٹ، جو کہ کام کرتی ہیں ان 2 اور مور کنٹریز، 2 یا زیادہ ملکوں میں. پلے اے لارج رول ان اکنامک گلوبلائزیشن، وہ بڑا کردار ادا کرتی ہیں اکنامک گلوبلائزیشن کے لیے. کلچرل گلوبلائزیشن دوسری قسم آ گئی. کلچرل گلوبلائزیشن آن دی ادر ہینڈ، دوسری طرف کلچرل گلوبلائزیشن فوکس کرتی ہے، وہ مرکوز کرتی ہے لارج پارٹ، بڑا حصہ آن دی ٹیکنالوجیکل، تکنیکی اور سوسائٹی فیکٹرز، اور معاشرتی عناصر کو یا معاشرتی جزیات کو. ڈیٹ آر کازنگ، جو کہ پیدا کر رہی ہیں کلچرز ٹو کنورج، کہ جو ثقافتیں ہیں وہ ہم آہنگ ہو جائیں، گھل مل جائیں. دیز انکلوڈ انکریزڈ ایز آف کمیونیکیشن، اس سے کیا ہوگا، اس میں شامل ہے بڑھتی ہوئی آسانی ذرائع ابلاغ کی. اینڈ پرویسونیس، اور نفوذ پذیری، گھل مل جانے کی جو صلاحیت ہے. اینڈ پرویسونیس، نفوذ پذیری آف سوشل میڈیا کی. اینڈ ایکسیس ٹو فاسٹر اینڈ بیٹر ٹرانسپورٹیشن، اور تیز اور اچھے ذرائع رسد و رسائل کی. دی افیکٹ آف گلوبلائزیشن کین بی فیلٹ لوکلی، عالمگیریت کا اثر جو ہے لوکل طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے، مقامی طور پر. لوکلی کا مطلب ہے مقامی طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے، عالمگیر طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے کہ وہ ٹچنگ دا لائفز آف انڈیویجولز، کے لوگوں کی زندگیوں کو وہ چھو رہا ہے. ایز ویل ایز دی براڈر سوسائٹیز، اور بڑے بڑے معاشروں کو وہ چھو رہا ہے ان مینی ویز، کئی طریقے سے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افراد کو کیسے وہ متاثر کر رہی ہے ڈیجیٹل گلوبلائزیشن. ہیئر اے ورائٹی آف انٹرنیشنل انفلوئنسز، یہاں پر ہے ورائٹی، بہت ساری قسمیں انٹرنیشنل انفلوئنسز کی، بین الاقوامی اثرات کی، جو کہ آرڈنری پیپل کو متاثر کرتی ہیں. گلوبلائزیشن افیکٹس دیئر ایکسیس ٹو گڈس، عالمگیریت متاثر کرتی ہے دیئر ایکسیس ٹو گڈس، کے وہ چیزوں تک رسائی حاصل کر لیں. دی پرائسز دے پے، جو قیمت وہ ادا کرتے ہیں. اینڈ دیئر ایبلٹی، اور ان کی صلاحیت ٹو ٹریول اور ٹو ایون موو ٹو ادر کنٹریز، سفر کرنے کی، حتیٰ کہ دوسرے ملکوں کا ہی سفر کیوں نہ ہو. اب میں اس کی وضاحت کروں گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کے اوپر ہم چیزیں آرڈر کرتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے ہم اپنے اکاؤنٹ سے، ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے، بینک اکاؤنٹ سے ہم پرائز پے کرتے ہیں، ٹکٹس بک کرتے ہیں، چاہے وہ انٹرنیشنل کنٹریز کی ہوں. یہ بات کہہ رہا تھا. اب کمیونٹیز کو کیسے متاثر کیا ہے. دس لیول encompasses the impact of globalization on local or regional organizations, businesses and economies. یہ مرحلہ جو ہے احاطہ کرتا ہے عالمگیریت کے اثرات کو مقامی، علاقائی، کاروباری اور معیشتوں کو. It affects، یہ اثر انداز ہوتا ہے who lives in communities، ان لوگوں پر بھی جو کمیونٹیز میں رہتے ہیں، گروہ بنا کر رہتے ہیں، مل جل کر رہتے ہیں، جہاں پر وہ کام کرتے ہیں. where they work، who they work for، جن کے لیے وہ کام کرتے ہیں. their ability to move out of their community، ان کی صلاحیت اپنی کمیونٹی سے باہر نکلنے کی. and into another country، ایک دوسرے ملک میں جانے کی. among other things، اور دوسرے معاملات میں بھی. گلوبلائزیشن آلسو چینجز دا وے لوکل کلچر ڈیولپس ود ان کمیونٹیز. عالمگیریت یہ بھی تبدیل کرتی ہے جس طریقے سے مقامی معاشرت جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے اپنے
اپنی کمیونٹیز کے اندر رہ کر. انسٹیٹیوشنز کو کیسے متاثر کیا ہے؟ ملٹی نیشنل کارپوریٹس, نیشنل گورنمنٹس اینڈ ادر آرگنائزیشنز سچ ایز کالجز اینڈ یونیورسٹیز آر آل افیکٹڈ. یہ سب چیزیں متاثر ہوئی ہیں بائی دیئر کنٹریز اپروچ, ان کے ملک کی اپروچ کی وجہ سے, ان کے ملک کی مداخلت کی وجہ سے, اینڈ ان کے ملک کے نظریات کی وجہ سے, اینڈ ایکسیپٹنس آف دی فنومینا آف گلوبلائزیشن, اور عالمگیریت کا جو فنومینا یعنی مظہر ہے اس کو تسلیم کرنے کی وجہ سے. گلوبلائزیشن افیکٹس دی ایبلٹی آف کمپنیز ٹو گرو اینڈ ایکسپینڈ. کمپنی بھی گرو کرتی ہیں, ایکسپینڈ کرتی ہیں گلوبلائزیشن کی وجہ سے. یونیورسٹی کیا کرتی ہے؟ یونیورسٹی ایبلٹی ٹو, یونیورسٹی کی جو صلاحیت ہوتی ہے ٹو ڈائیورسیفائی. ڈائیورسیفائی مینس ٹو کریٹ مور ڈپارٹمنٹس. تو مختلف شعبے اجاگر کرنا. ڈائیورسیفائی مختلف شعبے اجاگر کرنے کی جو یونیورسٹی کی صلاحیت ہے اس کو کہہ رہا ہے وہ یونیورسٹی کی صلاحیت میں مختلف شعبوں کو اجاگر کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے. اینڈ گرو اٹس اسٹوڈنٹس باڈی, اور ان کی جو اسٹوڈنٹ باڈی ہے وہ گرو ہو رہی ہے, پروان چڑھ رہی ہے. اینڈ اے گورنمنٹ ایبلٹی, اور ایک حکومت کی جو صلاحیت ہے ٹو پرسو اسپیسیفک اکنامک پالیسیز, اور ان کی خاص قسم کی جو معاشی پالیسیز ہیں, معاشی جو قوانین ہیں ان کو جاری رکھنے کے لیے مدد کرتا ہے یہ گلوبل ڈیجیٹل گلوبلائزیشن. ٹو کنکلوڈ, اختتامی نتیجہ کے طور پر, اینڈ رزلٹ, کنکلوژن ہوتا ہے اینڈ رزلٹ, تو اختتامی نتیجے پر پہنچتے ہیں. گلوبلائزیشن از اے لانگ اسٹینڈنگ ٹرینڈ. یہ لانگ اسٹینڈنگ ہوتا ہے, دیر پا ٹرینڈ ہوتا ہے, رجحان. تو گلوبلائزیشن عالمگیریت ایک دیر پا رجحان ہے, دیٹ از ان دی پروسیس آف چینجنگ, جو کہ تبدیل ہو رہا ہے, تبدیلی کے مراحل سے گزر رہا ہے. اینڈ پاسبلی سلوئنگ, اور یہ اب بہت تیز نہیں, اب اس کی سپیڈ کم ہو گئی ہے. دیر آر ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز. اس کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں. اوپن بارڈر کے, کھلی سرحدوں کے, اینڈ فری ٹریڈ اور آزاد تجارت کے, دیٹ گلوبلائزیشن پروموٹس, جو کہ عالمگیریت ترویج دیتی ہے. ان ماڈرن پوسٹ پینڈیمک ورلڈ, یہ جو جدید ہے وبا کے بعد والی دنیا, انڈیویجولز, بزنسز اینڈ کنٹریز مسٹ کنسیڈر پروز اینڈ کونز آف گلوبلائزیشن. یہ جو وبا کے بعد والی دنیا ہے اس میں لوگوں کو, تاجروں کو اور ملکوں کو سوچنا چاہیے فائدے اور نقصانات عالمگیریت کے. وما علینا الا البلاغ المبین.